جی السلام علیکم میرے دوستوں آپ کو دوست نثار جاوید بات کریں گے کہ ہمارے ملک میں چل کیا رہا ہے. جو چل رہا ہے اسی کے اوپر بات کریں گے. دوستوں باتیں بڑی غور طلب ہیں. میں جو اپنے حساب سے اپنے ذہن کے مطابق بات کروں گا. نہ میں کسی سے لے کے کھاتا ہوں، نہ میں کسی کی فیور میں بات کرتا ہوں. میں فیور میں بات کرتا ہوں اپنے پاکستان کی. جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کمپلیٹ پاکستان کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان ود آئین اینڈ قانون. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پاکستان سے تو پیار کرتا ہوں، پاکستان کے آئین سے نہیں کرتا ہوں. یا پاکستان کے آئین کو کچھ بھی جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان کے قانون کی احترام ہو نہ ہو، میں پاکستان سے پیار کر رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ پاکستان سے پیار کرتے ہیں تو پاکستان کو کمپلیٹ پاکستان سے پیار کرنا پڑے گا. پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون سے اس کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی. پھر جا کے سمجھیں گے کہ آپ پاکستان سے پیار کرتے ہیں. ورنہ سب باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے. اپنے آپ کو دے لیں، اپنی قوم کو بھی ساتھ دے لیں اور سب کو دے لیں. دوستوں کچھ باتیں وضاحت طلب ہیں، غور طلب ہیں. وضاحت بھی کر لیں، غور بھی کر لیں. اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم کس جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں، کیا ہمارے ساتھ کس جگہ پہ رکے ہوئے ہیں. میں اکثر ایک سوال کرتا ہوں. میاں نواز شریف، اس کو سزا ہوئی تھی جب ہائی جیکنگ میں سزا ہوئی. 14 مہینے انہوں نے سزا کٹی. اس کے بعد وہ ایک جہاز میں بیٹھے اور سعودیہ چلے گئے. آپ کو یاد ہے سارا. میں صرف آپ کو آپ کی یادداشت تھوڑی ریفریش کرنے لگا ہوں. میں آج تک یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر تو اس کو سزا دی تھی میاں نواز شریف کو، تو ہائی جیکنگ کی سزا تھی. جہاز جو وہ فضا میں تھا اور ہائی جیکر زمین پہ تھا، تو اس کو کس قانون سے سزا دی اور پھر اس کو یہاں سے سعودی عرب کس قانون کے ساتھ بھیجا. اسی طرح ہم چلتے چلتے آگے آئے. تو کل آپ نے ایک ڈرامہ دیکھا، ایک بہت بڑا پاکستان کا ساتھ ڈرامہ ہوا. وہ ڈرامہ کیا تھا کہ آپ کے سامنے وہ جو عثمان ڈار ہے سال کوٹیا، وہ ایک دم نمودار ہوتا ہے کامران شاہد کے پروگرام میں. ہم نے کل بھی اس پہ بات کی تھی، لیکن آج میں تھوڑی ڈفرنٹ وے سے بات کر رہا ہوں. ادھر سے وہ بولا ہے کامران شاہد کے پروگرام میں، ادھر اسی وقت اس کی ماں بولتی ہے. اس کی ماں بھی گج بج کے بولتی ہے. تو آج سارا دن شور کیا ہے یوتھیوں نے کہ جی وہ اس نے خواجہ صاحب کا نام کیوں لیا، وہ اصلی نام کیوں نہیں لیا. اصلی نام کا مراد ہے، وہ اصلی نام کہتے ہیں کہ جی وہ حافظ صاحب کا نام لینا چاہیے تھا اس کو، جو ان کا مطلب ہے. اور کئی تو کھل کے حافظ صاحب کو بہت سارے گالی نکال رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کی ماں نے حافظ صاحب کا نام کیوں لیا. پہلے ہم یہ بات کر لیتے پھر واپس چلیں گے. وہ حافظ صاحب کا نام کیوں نہیں لیا اور خواجہ صاحب کا کیوں لیا؟ کیونکہ خواجہ وہ اس کی ماں نے اور اس فیملی نے لوکل سیاست کرنی ہے. آگے الیکشن بھی آنا ہے، الیکشن بھی لڑنا ہے. تو اس کا جو ولن ہے یا اس کے ساتھ اس کا کمپیٹیٹر جو ہے، جس کا مقابلہ ہونا ہے، اس کا نام خواجہ اصف ہی ہے. ڈزنٹ میٹر کہ خواجہ اصف کا کل کیا شر تھا، کیسے رکتا پھرتا تھا. وہ خود اندر ہوتا پھرتا تھا، زیر عطاب تھا، اور انہی لوگوں کے ہاتھوں زیر عطاب تھا. تو یہ تو وجہ ہوگی، آپ کو پتہ چل گیا یوتھیوں کے وہ کیوں اس نے اس کا نام لیا ہے. اور حافظ صاحب کا کیوں نام نہیں لیا کہ وہ الیکشن سے بالکل باہر ہو جانا تھا. ہر چیز ختم ہو جانی تھی، اپنی زندگیاں تباہ ہو جانی تھی. پہلے ان کی زندگیاں تباہ ہیں. اب آپ کو اس کا جواب مل گیا. اب واپس چلے. اب عثمان ڈار صاحب اریسٹ ہوئے. سندھ کا پتہ نہیں آئی جی تھا، اس نے تصدیق کی. پھر وہ اریسٹ کے ساتھ، جیسے شیدہ ٹلی اریسٹ ہوا اور اریسٹ کے ساتھ غائب بھی ہے، یہ بھی اریسٹ کے ساتھ غائب بھی تھا. اور ایک دم یہ نمودار ہوتا ہے شاش شیو وغیرہ کر کے صاف ستھرا آ کے وہ باتیں کر کے چلا گیا. اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یوتھی ان کو باتوں کو مانے نہ مانے. اب وہ باتیں کر کے گیا کہاں ہے یہ بھی کسی کو پتا نہیں ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے میں نے مثال دی ہے نواز شریف والی، ویسے ہی سوال یہ بنتا ہے کہ وہ کس قانون سے گیا تھا. وہ آپ نے بتا دیا، ٹھیک ہو گیا. وہ غائب کس قانون سے ہوا، چلے وہ اس کا بھی چلے کس طریقے سے ہو جائے گا. پھر وہ ایک پروگرام میں آیا کس قانون سے ہے. اب قانون اور آئین کا کہیں بھی نہیں آپ کو نظر آ رہا. اور اب وہ پھر کہیں جا کے چھپ گیا. تو وہ کس قانون اور کس آئین سے کہاں گیا وہ ہے. آئین اور قانون کی جب تک رسپیکٹ نہیں ہوگی، پاکستان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. کوئی پاکستان کو پیار نہیں کر رہا ہے جو پاکستان کے آئین اور قانون کی رسپیکٹ نہیں کر رہا. یہ لاشیں کندھے پہ اٹھا کے جو لوگ پھر رہے ہیں، یہ لاشیں کل کو کسی دوسرے کندھوں پہ پھینکیں گے. ویسے ہی ہم اپنی گیم چلائیں گے، ویسے ہی ہمارا ملک بکے گا، ویسے سب کچھ ہوگا. ضروری نہیں کبھی کوئی اچھے کے لیے کر رہا ہے، برے کے لیے کر رہا ہے، ڈزنٹ میٹر. آپ کسی کے لیے جو بھی کرنا ہے آپ آئین اور قانون پہ رہتے ہوئے کریں. اس میں آئین اور قانون شامل کریں. پہلے تو ٹھیک ہے، عدالتیں ہماری بکی ہوئی تھی، بندیال یہاں بیٹھا تھا، قابض تھا. اب تو قابض نہیں ہے.
اب تو عدالتیں آزاد ہو گئی ہیں, اب تو قاضی فائز صاحب آ گئے, وہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, اس سے نیچے وہ کوئی بات نہیں کرتے. آپ نے لائیو شو دیکھا ہے, وہ کیا کہتے ہیں جی مجھے میرے ساتھ آپ حوالے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہ دے, کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اتنے قابل فخر نہیں ہے. تو آپ سیدھے ڈائریکٹ آ جائیں آئین اور قانون لا کے اوپر آ جائیں, آئین کے اوپر آ جائیں. آپ ادھر ادھر کی میری باتیں نہ آپ نے سنی نا باتیں. اب یہ جو بندے مشکل تھی جن کو سزا دینی بندیال کی وجہ سے, اب تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو پھر آئین اور قانون اب کدھر ہے؟ چلے وہ بھی آیا سوال جواب کر کے اپرینٹو دے کے چلا گیا. اس کے اوپر جتنا مرضی شو کر لے, یوتھی کر لے, دوسرے باہر کے ملک کر لے, جتنے میں. اب اس ساری باتوں کو سائڈ پہ رکھ کے اب اس کی بات پہ آ جائے. کون سی بات ہے جو اس نے نہیں کی ہے وہ بات بتائیں. وہ جتنی باتیں کل بتایا گیا وہ عمران خان نے اپنے منہ سے بتائی ہیں, آپ کو یاد نہیں ہے, آپ کی یادداشت بہت کمزور ہے. کیا اس نے آپ کو یہ بتایا کہ بھئی وہ ماسٹر مائنڈ عمران خان تھا؟ یہی بتایا نا. تو عمران خان نے خود کہا جب مجھے کمانڈو اریسٹ کریں گے تو لوگ کدھر جائیں گے. یہ بندیال نے جب عمران کو ڈرامہ کیا تھا کہ تو جی وہ 9 مئی کا تھوڑا سا کر دو, کہہ دو کہ نہیں ٹھیک ہوا, اس نے کہا نہیں جی جب مجھے کمانڈو پکڑیں گے تو وہ کدھر جائیں گے. اس نے بلکہ کورٹ میں یہ بھی کہا تھا مجھے پھر پکڑیں گے تو پھر جائیں گے. یہ تو اوپن سیکرٹ تھا, یہ تو کوئی ایسی نئی بات نہیں کی. اور بھی اس نے کوئی نئی بات نہیں کی. نئی بات جو کسی کی ہے محمود مولوی نے کی ہے, اس کے اوپر کوئی بندہ غور ہی نہیں کر رہا. محمود مولوی نے کہا کہ یہ ساری باتیں ایوان صدر میں ہو رہی تھی, صدر صاحب کی موجودگی میں ہو رہی تھی, اور اس نے لسٹ دی لمبی, یہ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے. مراد سے شروع ہوا ہے وہ ٹرالی تک وہ گیا, ٹریکٹر ٹرالی تک. اس نے کہا سارے بیٹھے تھے, یہ پہلے سارا کچھ ہوا تھا. اب مجھے نہیں پتا چل رہا کہ آئین اور قانون تو کہتا ہے کہ ایک بندے کے ثبوت پڑے ہیں, قانون وہ سارے ہر چیز پڑی ہے, اقبال جرم کر رہا ہے تو اس کی یہ سزا ہے, اس طریقے سے سزا دے دو. اور یہ پھر گیمیں کیوں کھیلی جا رہی ہیں, یہ لاشیں اٹھا کے کندھوں پہ کیوں گرا جا رہا ہے, اس کی بات بھی کچھ سمجھا دے. ہمیں بعد میں پتا چلتا ہے جب ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, ہمارے پیٹوں میں چھرے گھونپے ہوتے ہیں روحل شریف کی طرح, تو ہم تو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. بعد میں پتا چلتا ہے کہ جی وہ ایکسٹینشن کے لیے ملک تباہ کر گئے جی. وہ رینٹ پہ مولوی بھی کینیڈا سے منگاتے ہیں, وہ رینٹ پہ چیزیں اکٹھی کرتے ہیں, اپنے ملک کے اوپر دما چوکنے میں جاتے ہیں, اور پھر ایکسٹینشن نہیں ملتی تو پھر بعد میں وہ سعودی عرب کی نوکری لے کے, آپ کو پتا نا کہ جب بندہ ریٹائر ہو تو 2 سال کہیں نوکری نہیں کر سکتا ملک میں یا ملک کے باہر. وہ NOC بھی ملتا ہے ان کو, کس قانون سے, کس اصول سے, کس لا سے, کس آئین سے. مطلب آئین اور قانون کو کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں, نہ ہی پہلے سوچا نہ اب سوچا جا رہا ہے. اب جو لوگ 9 مئی کے بعد بکواس کرنی, فوج پہ وردیوں پہ گالیاں نکالنی, یہ وہ سب چھوڑ گئے تھے, آج وہ دیکھیں وہ پھر نکال رہے ہیں, پھر سارا کچھ, پھر 9 مئی کی ویسے ایسا کوئی واقعہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ ان کو کوئی جزا سزا ہوئی نہیں ہے. بھگوان ان کا میکسیمم وہ ادھر جیل میں بیٹھا ہوا ہے, دیسی مرغے دیسی گھی میں وہ روسٹ کر کے بکری دودھ پی رہا ہے, وہ لائف کو انجوائے کر رہا ہے. پاؤڈر اس کو پورا ملتا ہے وہاں پہ, بلکہ باہر سے زیادہ ملتا ہے. وہ اپنا ادھر انجوائے کری جا رہا ہے, اس کا ورکر باہر انجوائے کری جا رہے ہیں, نہ جزا ہے نہ سزا ہے نہ کچھ ہے. تو اس طرح تو پاکستان جیسے جا رہا ہے تقریباً ہاتھ سے نکل گیا ہوا ہے نا. جب بھی ہم لیتے ہیں قرضہ, جب بھی نیا عوام پہ بوجھ ڈالتے ہیں تو کہتے تو یہی ہے نا کہ بس یہ جی جو ڈیفالٹ سے بچنا ہے, بینک کرپٹ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو وہ لینے کے باوجود بھی تو ہو گئے, پانی ہمارے بک گئے, ڈالر ہمارے جا رہے ہیں, سمگلنگ ساری ہو جا رہی ہے. اور وہ وہ جرنل کے کیا تھا وہ غفورہ, جس نے نویس سنائی تھی 2018 جو ہے تبدیلی کا سال ہے, وہ دندناتا ہوا ادھر کورٹ کمانڈر بن کے بیٹھا ہوا ہے بلوچستان میں, اور ادھر ہی ساری وہ اسمگلنگ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اور وہ عمران خان کا بندہ ہے. صدر ابھی تک بیٹھا ہوا عمران خان کا بندہ ہے, اداروں میں سارے عمران خان کے بندے ہیں. بلکہ عمران خان کے جب آپ کہیں گے تو عمران بھی جب ہوگا تو وہ آپ کو پتا کہاں اینڈ ہوگا. تو ملک ہمارا جا چکا ہوا ہے میرے خیال میں. ہمیں بڑی امید تھی, یہ امید ابھی بھی تھوڑی بہت ابھی بھی امید ہے کہ حافظ صاحب کچھ کر لیں گے, یہ قاضی فائز صاحب ہے کچھ کر لے گا. 1-2 بندے کیا کر سکتے ہیں. امید دم توڑ جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ رول آف لا تو ابھی بھی نہیں ہے, کام تو ابھی الٹے سیدھے ہو رہے ہیں, لوگوں کو موقع مل رہا ہے, لوگ ہمارے بکواس کر رہے ہیں, لوگ ہمارے ملکوں پر چڑھے ہوئے ہیں, اندرونی اور بیرونی حملے ہو رہے ہیں. بہرحال میں سوچ رہا ہوں آپ بھی سوچیں. پھر اس ٹاپک پہ دوبارہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. دعا میں یاد رکھیے گا, سپورٹ کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.